اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہم ایک ورڈ بولتے ہیں کہ جی ترکہ، کسی مرنے والے کا ترکہ۔ تو ترکہ کا جو ورڈ ہے اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں، کیا اس کی خصوصیات ہیں کہ جو ترکہ کے معنی میں فعال کرتی ہیں۔ کیا ہر مال ترکہ ہوتا ہے؟ کیا مرنے والے کا ہر کوئی مال یا چیز جو وہ چھوڑ جائے وہ ترکہ میں فال کرے گی، ترکہ کی ڈیفینیشن میں شامل ہوتی ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ ترکہ کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے۔ ہر وہ مال جو بوقت انتقال میت کی ملکیت میں ہو اور اس میں کسی غیر کا حق شامل نہ ہو ترکہ کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک تعریف جو کہ ایک لائن کی ہے، اس کے اندر 3 ایلیمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو اس کے مرنے کے وقت اس چیز کا اس کی ملکیت ہونا، دوسرا اس چیز کا مال ہونا۔ بوقت انتقال اس کی ملکیت میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اس شخص کی ہو جو کہ مرا ہے۔ اگر وہ اس شخص کی نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اس کے مال میں شامل ہے، تو وہ ترکے کی ڈیفینیشن میں فعال نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اس کی ایک شراکت داری تھی کسی شخص کے ساتھ جسے ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں، جو اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، وہ چیز اس کی اپنی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شخص کی ہے، لیکن پارٹنرشپ کی وجہ سے وہ اس کے پاس ہی موجود ہے ابھی۔ تو جو اس کے وارثان ہوں گے مرنے والے کے، وہ تو یہ چیزیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے باپ کی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ملکیت میں ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چیز اسی شخص کی ہو۔ اب اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کیا صرف ملکیت ہونا ضروری ہے یا اس شخص کا اس چیز پر قابض ہونا بھی ضروری تھا؟ ملکیت ہونا ضروری ہے، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہی ہو سکتا ہے وہ چیز اس کی ملکیت ہے، لیکن ابھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی یا جب اس کا انتقال ہوا وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ چیز کس کے پاس ہے؟ وہ اس نے کسی دوست کو دی ہو، کسی دوسرے شخص کے پاس ہو، لیکن ہو وہ مرنے والے کی ملکیت۔ تو وہ اب ترکہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو وہ چیز مرنے والے کی چیزوں میں سے نہیں نکلی، مرنے والے کی چیزوں میں موجود نہیں ہے، اس کے مال میں موجود نہیں ہے، تو وہ ترکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ترکہ ہے، بشک وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے۔ جب اس کے مرنے والے کے وارثان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے فلاں چیز، ہمارے باپ کی فلاں چیز فلاں شخص کے پاس ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش خود بخود کریں گے، کیونکہ وہ ترکہ ہے، کیونکہ وہ اس مرنے والے کے نام سے منسوب تھی، کیونکہ وہ اب وارثان کی ہے۔ اب کسی چیز کا مال ہونا، مال ہونے سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو۔ مثال کے طور پر آپ اس کو لے جا کر بازار میں فروخت کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کی قیمت مل سکے۔ اب کسی چیز کی قیمت کم یا زیادہ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اس چیز کی کوئی قیمت ہونا ضروری ہے کہ وہ چیز جس کی طرف آپ کا دل جائے کہ آپ اسے کنسیڈر کر سکیں کہ اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ مال کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہے۔ تو یہ ترکہ کے لیے ان 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے کہ ایک شخص کا انتقال جب ہو تو بوقت انتقال وہ چیز اس شخص کی ملکیت ہو، وہ مال کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہو، اور کسی دوسرے شخص کا اگر اس کے اندر حصہ ہے، چاہے وہ گروی رکھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، تو وہ ترکہ کی ڈیفینیشن میں فال ہرگز نہیں کرے گی۔ کسی نہ کسی ٹائم پر آ کر وہ جس شخص کی ہے وہ وارثان سے اس چیز کا مطالبہ ضرور کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان ٹرمز کے اصل معنی جانے جائیں کہ کیا ہر مال ترکہ کی ڈیفینیشن میں فال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।